آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں، ایک کو لیں. افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. افغانستان سے آنے والی تشکیلوں میں 70% افغان شہری ہوتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوا. دونوں ریاستوں میں مواصلت کی وجہ یہ ہے کہ رب نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا، ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. ترکی نے ملزم کلاس جہاز پی این ایس خیبر پاک بحریہ کے حوالے کر دیا. کمیشن کی تقریب ترکیہ میں ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی ترک صدر رجب طیب اردوان کو پی این ایس خیبر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترک صدر نے پی این ایس خیبر کے عملے سے ملاقات کی. ترک صدر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. نیول چیف کا کہنا تھا پاک ترک بحریہ کا تعاون خطے میں بحری سلامتی کے لیے اہم ہے. پاک ترک بحری افواج کا تعاون دونوں ممالک کی گہری شراکت داری کا مظہر ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس خیبر جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور جدید سینسر سے لیس ہے. منصوبے کے تحت پاکستان کے لیے 2 جہاز ترکیہ اور 2 پاکستان میں تعمیر کیے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. بڑے مقابلے میں بڑی پرفارمنس. بھارت کے خلاف انڈر 19 ایشیا کپ فائنل میں پاکستان کے سمیر منہاس کا بھارتی بولرز پر لاٹھی چارج. سمیر کے 172 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت پاکستان نے بھارت کو جیت کے لیے 348 رنز کا ہدف دے دیا. سمیر نے اپنی اننگز میں 9 چھکے اور 17 چوکے لگائے. احمد حسین 56 اور عثمان خان نے 35 رنز بنا کر آؤٹ کیا. بھارت کی جانب سے دیویندرن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بھارتی فوج میں کرپشن کا بازار گرم. سی بی آئی کا بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار کے 2 گھروں پر چھاپا. 3 کروڑ 23 لاکھ روپے برآمد. لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار اور ان کی فوجی اہلیہ گرفتار. عدالت نے دونوں فوجی اہلکاروں کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. سی بی آئی کا کہنا ہے لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار دفاعی پیداوار سے منسلک نجی کمپنیز اور ایکسپورٹرز کو نوازنے کے بدلے رشوت لیتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو کیسز ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی چیز ہے کوئی ہے تو فورمز موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط پکڑی گئی ہیں یا خان صاحب کو غلط سزا ہے تو عدالتوں سے ہی رہائی مل سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو سزائیں غلط نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا ڈی چوک پر ریلی کی قیادت میں نے کی تھی؟ اگر یہ سمجھتے ہیں سیاسی کیسز ہیں تو رہائی عدالتوں سے ہی مل سکتی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے میں گورننس کے بہت مسائل ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقاتوں کے بجائے صوبے پر توجہ دیں. جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے. امن ہوگا تو غیر ملکی کمپنی صوبے میں سرمایہ کاری کریں گی.
خیبر پختونخوا پولیس کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ، اسلحے کی فہرست تیار، مجموعی طور پر 1250 خورکار ہتھیار TWS خریدے جائیں گے، 73 سرویلنس ڈرونز، 330 تھرمل TI کیمرے، 14 اینٹی ڈرونز گنز اور دیگر سامان خریدا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات کو 2 اضلاع اپر سوات اور لوور سوات میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، سمری تیار، اپر سوات کا ضلعی ہیڈ کوارٹر مٹھا اور لوور سوات کا ضلعی ہیڈ کوارٹر گل کدا ہوگا۔ ترقیاتی کام اس سال ہو رہے ہیں، پیسے میرے پاس موجود ہیں، ان کو میں خرچ کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم کریں گے۔ کراچی برے دور سے گزر چکا ہے، کبھی بھی شہر کو سیاہ دنوں کی جانب نہیں جانے دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آباد کے نمائندوں سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات ہو چکی ہے، سیکیورٹی کی فراہمی کے ساتھ دیگر معاملات حل کیے جائیں گے، تحفظ کی فراہمی کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے وعدے پورے کریں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کے 20 ارب روپے کے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ہوٹل کے باہر فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی، 12 حملہ آور 2 گاڑیوں میں سوار تھے۔ پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ اور ملک بھر میں سردی کی لہر، اپر اور لوئر چترال میں بارش اور برفباری، شندور، کلاش، یارقون وادیوں کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ چمن، کوجک ٹاپ، توبہ چکزئی کے پہاڑوں پر سال کی پہلی برفباری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ دیر بالا وادی، کمراٹ اور لواری ٹاپ پر برفباری، بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ مانسیرا، کاغان، سرن اور کونش کی وادیوں پر برفباری، کلام میں آسمان سے روئی کے گالوں کی برسات۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات میں PTI رہنماؤں کو سزائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ ATC جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا۔ PTI رہنماؤں سمیت 23 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید سنا دی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5(2) کے تحت 7 سال سزا سنائی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دونوں مجرموں پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا بانی PTI کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی۔ عدالت نے 59 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ توشہ خانہ کیس 2 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور فروخت کرنے سے متعلق تھا، جس کی تفتیش احتساب عدالت نے نیب سے FIA کو منتقل کی تھی۔ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کے علاقار بن کر کسی ایک پارٹی کو ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور تک تعلق نہیں تھا، بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ ترکی نے جدید جنگی جہاز PNS خیبر پاکستان بحریہ کے حوالے کر دیا۔ استنبول نیول شپ یارڈ کمانڈ پر تقریب سے خطاب میں ترک صدر اردوان نے کہا آج ہم مکمل کامیاب آزمائشوں کے بعد خیبر کی حوالگی کر رہے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پاک بحریہ کے لیے باعث تقویت ہوں گے۔
خیبر پختونخوا پولیس کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ. اسلحے کی فہرست تیار، مجموعی طور پر 1250 خودکار ہتھیار TWS خریدے جائیں گے. 73 سرویلنس ڈرونز، 330 تھرمل TI کیمرے، 14 NT ڈرونز گنز اور دیگر سامان خریدا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے سوات کو 2 اضلاع اپر سوات اور لوئر سوات میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی. سمری تیار، اپر سوات کا ضلعی ہیڈ کوارٹر. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا. وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا، حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا. لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش دینے تک کو تیار نہیں. اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی. اسکول پر حملے میں 5 فلسطینی شہید. اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 10 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. امریکہ، قطر، مصر اور ترکی نے فریقین پر جنگ بندی کی پاسداری پر زور دیا. دسمبر کی سخت سردی کے باوجود لاہور کے فضائی معیار میں بہتری. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. مسلسل نگرانی اور بروقت کارروائی سے اس موقع کو قابو میں رکھا گیا. صنعتی شعبے میں ماحولیاتی قوانین کی پاسداری یقینی بنائی گئی. کالا دھواں خارج نہیں ہو رہا. پنجاب بھر کے بھٹے ماحول دوست نظام کے تحت سفید دھواں دے رہے ہیں.